مٹ گئے بازو کاٹنے والے اب بھی پھریرا باقی ہے، مٹ گئے بازو کاٹنے والے اب بھی پھریرا باقی ہے، اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے لم یزل کے نام، اس خدا وحدہ لا شریک کے نام کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ محفوظ ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو۔ جشن شہنشاہ وفا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کا، اور آج اس خوشی کے موقع پہ میری جانب سے اور قائم ٹی وی کی جانب سے آپ تمام عزیزداروں کو، تمام عالم اسلام کو جشن مولا ابوالفضل العباس بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان جو منقبت خاں موجود ہیں، نوحہ خاں موجود ہیں اور کئی شعبے ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ آئیے میں تعارف کراتا ہوں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خاں، منقبت خاں اور میرے بہت پیارے سے بھائی ہیں، یعنی کہ میری مراد ہے سید سبیب عابدی صاحب سے۔ سبیب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبیب، جشن کا سماں ہے ابوالفضل کی بارگاہ میں، اگر کوئی ایسا کلام کہ آج آپ جو ہوتا ہے نا کہ انسان کی خود بہت من پسندیدہ کلام ہوتا ہے، بے شک بے شک، وہ اگر آپ سنا دیں ہمارے ناظرین کو تو بالکل۔ سب سے پہلے آئیے ناظرین سنتے ہیں ہم سبیب عابدی سے۔ شامزادوں اسد اللہ کا بیٹا میں ہوں، واہ 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 واہ، آسمانوں پہ ہے جس شیر کا چرچا میں ہوں، واہ واہ واہ، اور پڑھتے رہتے ہیں جسے شاہ وہ کلمہ میں ہوں، کیا کہنے، واہ واہ، آس زینب کی ہوں سرقائے سکینہ میں ہوں، قلب شبیر کا احساس مجھے کہتے ہیں، قلب شبیر کا احساس مجھے کہتے ہیں، مجھ کو پہچان لو عباس، مجھے کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، جیتے رہیں بھائی، جیتے رہیں آپ، واہ 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 واہ، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس۔ واہ واہ، یہ بند بھی بتا رہے، خاص سماعت فرمائے گا کہ میں جگر بندے علی بزم شجاعت کا سرور، کیا کہنے، واہ 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 واہ، مانگی حیدر نے دعائیں تو ہوا میرا ظہور، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، وسوسے اور تباہ میں ابھی کرتا ہوں دور، کیا کہنے، واہ واہ، وسوسے اور تباہ میں ابھی کرتا ہوں دور، ارے بزدلوں کرتے ہو تعداد پہ بیکار غرور، کیا کہنے، واجبات کی صفائی کا ہنر سیکھا ہے، کیا کہنے، میں نے بابا سے لڑائی کا ہنر سیکھا ہے، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، واہ 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 واہ، لوح محفوظ پہ القاب رقم میرے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ، کربلا میری ہے یہ لوح قلم میرے، کیا کہنے، واہ 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 اور واہ، آسمانوں کی بلندی پہ قدم میرے، کیا کہنے، واہ واہ، ساری دنیا میں جو اٹھتے علم میرے ہے، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، کیا کہنے، جو اٹھتے ہیں علم میرے، واہ، کب کسی خام خیالی کو محبت ہوگی، کیا میرے پرچم سے حلالی کو محبت ہوگی، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، واہ 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 اور واہ، یہ مصرے دیکھیے اور مصرے کے تیور دیکھیے گا، کیا کہنے، میرا میدان میں آنے کا ہنر ایسا تھا، کیا کہنے، جیتے رہو بھیا، واہ 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 واہ، میرا میدان میں آنے کا ہنر ایسا تھا، کیا کہنے، اور تلوار چلانے کا ہنر ایسا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سرہباؤں
سے بھگانے کا ہنر ایسا کیا کہنے، واہ 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 واہ، فوج مقتل سے بھگانے کا ہنر ایسا تھا، جنگ سے پین میں باہر پہ جلی کہتے تھے، لوگ عباس نہیں مجھ علی کہتے تھے، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، عباس میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، واہ 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 واہ، بطور خاص سماعت فرمائیے گا سن بھائی، دیکھیے گا ایک مصرع ہوا، مصرع جو ہے بولتا ہوا مصرع، بے شک بے شک بے شک، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، واہ واہ کہ واہ، بے سبب خود کو سمجھتے ہو جری بھاگو گے، کیا کہنے، میں جو لہراؤں گا نیزہ تو ابھی ابھی بھاگو گے، کیا کہنے بھائی، واہ واہ، میں جو لہراؤں گا نیزہ تو ابھی بھاگو گے، کیا کہنے، شہرگے جہاں میں چبھے گی جو انی بھاگو گے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، شہرگے جہاں میں چبھے گی جو انی انی بھاگو گے، کیا کہنے، ایک دو تین کی کیا بات سبھی بھاگو گے، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، ایک دو تین کی کیا سا بات سبھی بھاگو گے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبھی جانیں گے ستمگاروں کی فریاد ہو تم، کل جو بھاگے تھے انہی لوگوں کی اولاد ہو تم، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، میں ہوں عباس، میں ہوں عباس، اس میں بند تو بہت سارے ہیں، مقتی کا بند، بلکہ مقتی سے پہلے آخری بند آپ کی آتا کرو، آتا کرے، آتا، سماعت فرمائے گا واہ 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 واہ، کہ میں تمنائے علی ہوں دل حیدر کی دعا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، میں تمنائے علی ہوں دل حیدر کی دعا، اور میرا انداز وغا سارے زمانے سے جدا، میں ہوں عباس مجھے کہتے ہیں دشمن کی قضا، اور سامنا ہوگا میرا کیا تمہیں معلوم نہ تھا، کیا کہنے، کیا اپنی اس فوج کے ہمدرد بھی لے کر آتے، میں آئے ہو تو کچھ مرد بھی لے کر آتے، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، میں ہوں عباس۔ آپ جیتے رہیں سبیہ عابدی، شرر نقوی صاحب، سلام، بہت خوبصورت منقبت آپ نے کہی، اور مطلب شاعر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو پڑھنے والا بھی اگر اسی طرح پڑھا جائے، بے شک، اچھا پھر جب شاعر اور پڑھنے والا تو پھر لازم ہے، پھر مولا کے جو چاہنے والے ہیں تو پھر وہ ایک جی بالکل، روح کے اندر جو ولائی خون جو دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی رفتار پھر کم نہیں ہوتی ہے، دل نہیں چاہ رہا سبیہ عابدی، لیکن کیا کریں، ایک بریک لینا ہے، جی بالکل، تو میں چاہوں گا کہ اگر یہ کیمرہ آپ کا اگر آپ بریک لیں تو جی بالکل میں بریک لیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قائم پروگرام ٹی وی، قائم ٹی وی پر، اور اپنے بہترین میزبان حسن نیاز جعفری کے ساتھ آپ اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، اور ایک خاکسار مہمان سبیہ عابدی، ہم دونوں کی جانب سے ہم جانا چاہتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، جو کہ ہم سب جانتے ہیں اس پروگرام کی بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے کہ ایک بہترین آپ نے مسدس سنی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک بریک پر۔ مٹ گئے بازو کاٹنے والے، اب بھی پھریرا باقی ہے، اونچا ہے عباس کا پرچم، نہر پہ روزہ باقی ہے۔ مٹ گئے بازو کاٹنے والے، اب بھی پھریرا باقی ہے، اونچا ہے عباس کا پرچم، نہر پہ روزہ باقی ہے۔ ناظرین، ابھی آپ وقفے سے پہلے سبیہ عابدی سے مولا عباس علیہ السلام کی شان میں بہت خوبصورت شرر نقوی صاحب کی منقبت سن رہے تھے، آئیے ہم وہیں سے سلسلے کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں۔ جی سبیہ، تو اب تک کیونکہ یہ ذکر کی وجہ سے ہی ہماری اور آپ کی عزت ہے، بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ یہ سفر جو تھا، کیونکہ میں لوگوں کو بتاتا لوں کہ دیکھیں یہ سفر کبھی بھی اکیلے طے نہیں ہوتا، بے شک۔ اس کے لیے ماں اور باپ دونوں کا سب سے پہلا ساتھ جو ہے انہی کا ہوتا ہے، بے شک اور ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عباس جی بالکل، ہر دل عزیز، ہر نوحہ خواں ہو، عالم دین ہو، جب کوئی بھی ہو تو بے شک ڈاکٹر عباس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، جی بالکل، بڑا فخر محسوس ہوتا ہوگا آپ کو، بالکل ایسا ہی ان ہے۔ کی تربیت
ناظرین اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ جب صبح جب چھوٹے تھے تو ہم گھر پہ جایا کرتے تھے تو سارے مطلب پڑھنے والے کہ ایک آدھ کا نام کہہ لوں، کسی کا نام رہ گیا تو وہ برا مان جائے گا، لیکن سب ہی، کیونکہ جب میں نے کل کا آیا تو کل میں سب آ گئے، جتنے بھی لوگ پڑھنے والے تھے سب جایا کرتے تھے. اور اکثر ہم لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب وہ صبح اب چھوٹا سا بیچارہ اس کو سونے دیں، آپ شعرا کلام لکھ رہے ہیں. لیکن عباس بھائی صبیب کو جگا کے بیٹھا کے رکھتے تھے، اس لیے یہ آج تک جاگے ہوئے ہیں. جی سرکار، بس یہ بے شک آپ نے یہ بہت اہم بات کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی بھی نوخواں یا کوئی بھی شخص اگر کچھ بنتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو اپنے گھر سے، اپنے والدین سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بالکل، جشن ہے یا عزاداری ہے سب جگہ اچھا لگتا ہے. اب تک آپ کہاں کہاں ہوئی آئے؟ مطلب میری زندگی کی پہلی خواہش یہی تھی کہ مولا میں آپ کا ذاکر ہوں، جب میں اپنا ملک چھوڑوں تو ملک چھوڑنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کے در پہ آنا چاہتا ہوں. اچھا، میرا ایک چھوٹا سا بس یہ تھا کہ واقعہ کہ جس قافلے کے ساتھ میرا جانے کا معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے میرا سیریا جانے کا معاملہ رکھا تھا. اچھا، میری اپنی خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے مولا حسین کا روضہ دیکھوں، لیکن ایک معجزہ ہوا، کچھ ایسا معاملہ بنا کہ سیریا میرا جانا رہ گیا اور میں گیا پھر کربلا معاملہ. تو حال حسین جانتے ہیں. جی بے شک ایسے ہی، بے شک ایسے ہی. تو بس یہ وہ کربلا کی بھی زیارت الحمدللہ ہو چکی ہے، نجف کی زیارت کر چکے اور سیریا بھی جا چکا ماشاءاللہ. صبح گفتگو تو ہم آپ سے کرتے بھی رہیں گے، کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ دیر بعد جب یہ پروگرام آپ کا آن ایئر ہوگا تو لوگ کہیں گے صبح سے فلاں کلام نہیں سنا، یا تو کوئی مولا ابوالفضل عباس کی شان میں. کیونکہ ناظرین دیکھیں آپ، تہذیب جو ہے نا، اور جو جس کو کہتے ہیں نا ترتیب، پوری زندگی کی ترتیب ہوتی ہے، وہ بہت خاص اہمیت رکھتی ہے. آج مولا عباس کی شان میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو صبیب نے پہلا کلام بھی دیکھا مولا عباس کا. جی بے شک ڈے ہم لوگوں نے کر دیے ہیں جی جی، تاکہ تمام معصومین کے حوالے سے پروگرام کیے جائیں. اور ایسا ہونا چاہیے کہ مخصوصی میں جس معصومین کا پروگرام ہو رہا تو اس پہ ہی گفتگو ہو. ویسے تو خیر سارا اولون محمد کے حساب سے ساری باتیں اپنی ہیں، بے شک ذکر علی عین عبادت ہے. لیکن آپ اگر کوئی کلام سنانا چاہیں تو میں بالکل، میں ابتدا بھی مولا عباس سے کی اور یہ کلام بھی انشاءاللہ مولا عباس کے حوالے سے ہی ہے. اجازت ہے؟ مٹ گئے بازو کاٹنے والے اب بھی پھریرا باقی ہے، مٹ گئے بازو کاٹنے والے اب بھی پھریرا باقی ہے. اونچا ہے عباس کا پرچم، نہر پہ روضہ باقی ہے. اور بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں، بیعت کو جو ہاتھ بڑھے تھے ان کی نشانی کوئی نہیں. پرچم میں عباس کے لیکن اب بھی پنجاب باقی ہے. اونچا ہے عباس کا پرچم، نہر پہ روضہ باقی ہے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے. ایک چھوٹی سی دعا ہے، جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے. جس کا جی چاہے وہ بھر لے اپنی مرادوں کے کوزے. ارے مٹ گئے تیر چلانے والے، مشق سکینہ باقی ہے. اونچا ہے عباس کا پرچم، نہر پہ روضہ باقی ہے. اور لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے، لے کے کوئی عباس کا پرچم غیب سے آنے والا ہے. یعنی جنگی کرب بلا کا آخری حملہ باقی ہے. اونچا ہے عباس کا پرچم، نہر پہ روضہ باقی ہے. شہ کے عزا خانے میں تم بھی مثل فطرس آ جاؤ. ارے شہ کے عزا خانے میں تم بھی مثل فطرس آ جاؤ. دل کی مرادیں لے جاؤ، بے شیر کا جھولا باقی ہے. اونچا ہے عباس کا پرچم، نہر پہ روضہ باقی ہے. اونچا ہے عباس کا پرچم، نہر پہ روضہ باقی ہے. اور شاید جب کربلا معلیٰ پہنچے تو انہوں نے کیا منظر دیکھا وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. مولا عباس کا جو حرم ہے اس کے گنبد پہ سرخ پھریرا لہراتا ہے، اس کو دیکھا شاید نے تو اپنا اس نے خیال باندھا. آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ لہراتا
ہے لہراتا ہے لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روزے پر لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روزے پر لہراتا ہے سرخ پھریرا تشنہ دہن کے روزے پر سرخ پھریرے کا مطلب ہے خون کا بدلہ باقی ہے اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے فخری اور سبیب یہ پیغام سنا دو دنیا کو فخری اور سبیب یہ پیغام سنا دو دنیا کو فخری اور سبیب یہ پیغام سنا دو دنیا کو تھک گئے روکنے والے لیکن ماتم شہ کا باقی ہے اونچا ہے عباس کا پرچم نہر پہ روزہ باقی ہے بہت شکریہ سلامت رہے بہت کلام تو انتخاب آپ ماشاءاللہ سے کرتے ہی بہت سے ہیں بہت شکریہ پڑھتے بھی بہت سے ہیں اور تمام شعراء اور تمام پڑھنے والوں کی دعا ہے کہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے تو بھائی اب ابھی کرنٹلی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے تو کیا ایک کنیکشن انٹرنیٹ کے ذریعے بنا ہوا ہے تو وہاں پر بھی محفلیں وغیرہ چل رہی ہوں گی بالکل تو اس میں کوئی مصروفیات کا سلسلہ؟ حسن بھائی بس اگر میں آن لائن پروگرامز کے حوالے سے کہوں تو الحمدللہ یہ شعبان تو پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ مولا کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں فرش نصیب ہو رہے ہیں بالکل یہ رجب یہ شعبان. لیکن اگر ہم پچھلے برس کی بات کریں تو وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں یہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا بھی ایک نعمت بن کے ہمارے سامنے آیا اور یہ جو پروگرامز ٹی وی چینلز پہ دکھائے جا رہے ہیں خصوصاً قائم ٹی وی اس میں سر فہرست رہا ماشاءاللہ. تو اس بات یہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ صبح اگر پروگرام کر رہے ہیں تو وہ صبح پروگرام ہو رہے ہیں وہاں کی صبح اور یہاں کا جی بالکل فرق ہے بالکل. ہاں تو ہم صبح بھی مصروف شام بھی مصروف بالکل رات بھی مصروف اچھا بلکہ ہمارے گھر میں ایک پچھلے لاک ڈاؤن میں تو یہ معاملہ رہا تھا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اور میرے بھائی کی بچیاں وہ انہوں نے ایک جب دیکھا کہ چاچو تو مسلسل بزی رہتے ہیں بابا تو مسلسل بزی رہتے ہیں اور بزی کس میں ہے کہ ذکر محمد والے محمد ہے ایک کمرہ ہے جی بالکل کمرے میں بیٹھ کر اب وہ ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروگرام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ کبھی میرا بیٹا جو ہے ہوسٹ بن جاتا تھا اور کبھی وہ بھتیجیاں جو ہے وہ مہمان بن کر ماشاءاللہ سینہ با سینہ جانے والی باتیں جو ہے نا وہ جو ہم نے جی بے شک آپ کے والد صاحب نے آپ کو اور اب ماشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہیں تو وہی آپ لازم بات تربیت وہاں پر دیں گے. جی حسن بھائی بالکل ایسے ہی تو کیا سنانا پسند کریں گے آپ؟ حسن بھائی بالکل ایک منقبت میں نے اب سے کافی سال پہلے لکھی تھی ایک ایسی منقبت کہ جس میں سب سے پہلے میرا مقطع آیا تھا. اشعار تو کافی لکھے تھے میں نے لیکن شاعری کے معاملات جو رہے وہ میر تکلم صاحب سے کافی ڈسکس کیا کرتا تھا میں میر تکلم بھائی تو ان کو باقاعدہ میں نے شاعری میں اپنا استاد بھی پھر بنایا اور ان سے کچھ جو میری خامیاں تھیں وہ صحیح کرواتا رہا ان سے. تو میں نے ایک منقبت لکھی اور اس منقبت سے 3 سے 4 شعر بس آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں مطلب بطور خاص سماعت فرمائے گا کیونکہ اس مطلب پہ مجھے تکلم بھائی نے بے انتہا داد دی تھی. جی بالکل میں نے ان کو 2 مطلب سنائے تھے اس میں سے انہوں نے اس مطلب کو کہا کہ کمال ہے ماشاءاللہ. بہرحال خیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. مدح شیر خدا جو سنانے لگے مدح شیر خدا جو سنانے لگے کم سے کم اس سفر میں زمانے لگے مدح شیر خدا جو سنانے لگے. سادہ سا شعر ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ دیکھا مدح علی کا جب معجزہ دیکھا مدح علی کا جب معجزہ ارے کچھ جلے اور کچھ مسکرانے لگے مدح شیر خدا جو سنانے لگے مانگنے کو مرادیں ملائک سبھی ماہ شعبان ہے شعر بطور خاص سماعت فرمائے گا کہ مانگنے کو مرادیں ملائک سبھی
ارے آکے سرور کا جھولا جھلانے لگے مدح شیر خدا جو سنانے لگے. شیر حسن بھائی آپ کیونکہ یقیناً پرانے شاعر ہیں ماشاءاللہ اور بہت بہترین لکھتے ہیں شعر، آپ سماعت فرمائیے گا. ذوالفقار اس کو کہتے ہیں جو جنگ میں، ذوالفقار اس کو کہتے ہیں جو جنگ میں بے پروں کے سروں کو اڑانے لگے مدح شیر خدا جو سنانے لگے. اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے گا. ہاں اس کے بازو سلامت رہیں گے صدا، جشن شہنشاہ وفا منا رہے ہیں. اس کے بازو سلامت رہیں گے صدا، ارے باوفا کا علم جو اٹھانے لگے مدح شیر خدا جو سنانے لگے. واہ 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 صبحیہ، سلامت رہیں آپ. اور یقیناً ان تمام جو یہ ہم عبادات کر رہے ہیں، معصومین علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہیں، بے شک امام زمانہ خوش ہوں گے. یقیناً انہوں نے ہی ان تمام کاموں کے لیے لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو اور دیگر لوگوں کو، عزاداروں کو، ہر ایک کو چنا ہی انہوں نے. بے شک اس میں کوئی شک کو نہیں، راضی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، انسان ہیں ہم اور آپ، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس ذکر میں کوتاہی نہ کرے. بے شک ایسا ہی ہے، بے باقی شک کوتاہیوں کی معافی ہے، بے شک. اس کوتاہی کو درگزر کر دیا جائے تو، اور اس کا ثمر آپ کے روپ میں. میں حسن بھائی ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، اکثر جب کوئی انسان، جب کوئی پڑھنے والا تھوڑا سا اپنے آپ کو کھینچتا ہے نا پڑھنے سے، تو بس ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ کے اس وقت ماشاءاللہ بہت بڑا یہ چینل ہے، آگے تک بہت پیغام پہنچے گا. میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی پڑھنے والے کو کسی کو پڑھنے کو منع نہیں کرنا چاہیے. بالکل. لکھنے والے کو لکھنے کے لیے منع نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی منقبت خواں کو یا کسی بھی نوحہ خواں کو، یا پڑھنے والے کو کسی سامع کو. وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ امانت ہے. بالکل. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی امانت ہے. اگر ہم نے اس میں ذرا سی بھی خیانت کی تو جب انہوں نے ہمیں چنا ہے تو وہ واپسی بھی لے سکتی ہیں وہ ڈیوٹی ہم سے. تو اس بات کو بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا. بالکل بالکل. جیتے رہیے، سلامت رہیے. ناظرین، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن فی الحال اس پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہیں. اور آج دیکھا آپ نے کہ مولا ابوالفضل عباس کے جشن میں کتنی ایک روحانیت تھی، کیفیت تھی. اسٹوڈیو میں تمام لوگ، ہر شخص کے چہرے پر ولائی خوشی تھی، مولائی خوشی تھی. سبیہ بابدی نے واقعتاً بہت خوبصورت منقبتیں پڑھی، اور مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کریں. انشاءاللہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے انہوں نے کہ اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ پھر آئیں گے. ان کو پھر ہم بلائیں گے اپنے کسی خاص پروگرام میں. جب تک کے لیے اجازت دی اپنے میزبان سید حسن ایاز جعفری کو. اللہ حافظ.